أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک بہت ہی مبارک مجلس میں آج ہم یہاں جمع ہیں اور بہت ہی اہم اور عظیم الشان عنوان ہے، اور آج کا یہ جو پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، بہت ہی مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ کوشش ہے جس کے ذریعے سے والدین اور اساتذہ کو اس چیز کی فکر دلائی جائے کہ اولاد یا طلبۃ العلم کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور اس تربیت کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے، کن اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں، بچوں میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں اور نکاح کے بعد عموماً انسان کو اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو دونوں نہیں دیتا ہے۔ لیکن عام انسانیت کا ہمیشہ سے معاملہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد پاتی ہے، لیکن اولاد کا پانا جہاں ایک نعمت ہے وہیں ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے سلسلے میں آخرت میں اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا حکم دیا، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ کیونکہ جہنم کی آگ آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ اگر دنیا میں دنیاوی آگ اگر کسی کے گھر کو لگ جائے تو وہ کبھی بے فکر نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی آفس میں ہو، دکان میں ہو، مسجد میں ہو، اگر اس کو خبر ملے کہ آپ کا گھر جل رہا ہے، وہ آدمی دوڑا دوڑا اپنے گھر کو جائے گا، سارے کام سب کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور سب سے پہلے اس بات کی فکر کرے گا کہ اس کے گھر کی آگ بجھے، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اپنی جان، گھر والوں کی جان کی اور اپنے سارے ساز و سامان کی اس کو قدر ہے، بلکہ بعض اوقات وہ گھر جلنے دیتا ہے لیکن گھر والوں کو بچا لیتا ہے۔ دنیا کی آگ سے بچانا اگر اہم ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جس کی شدت کم ہے، تو جہنم کی آخرت کی آگ سے بچانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی آگ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہ آگ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ اس لیے کہ آگ تو اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس آگ میں جانے والی چیزیں، اس آگ میں لے جانے والی جو اسباب ہیں، ان اسباب سے انسان اپنے گھر والوں کو بچائے تو یہی ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں دروازے میں ایک آڑ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آڑ ہے، اگر یہ بچہ دروازے کے باہر نکل گیا، ہو سکتا ہے باہر کسی گاڑی سے ٹکرا جائے، باہر سے اچانک کوئی گاڑی چلی جائے اور اس کے ساتھ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو والدین یہ کرتے ہیں کہ بچے کے لیے ایک لکڑی کا ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ بچہ باہر نہیں جا سکے. انجام سے بچانے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی ہے کہ جہنم انجام ہے، اس برے انجام سے بچانے کے لیے کچھ اسباب اختیار کرنے چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. ایک روایت ہے جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قولہ عز وجل قوا انفسکم واہلیکم نارا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر. تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گی تو کیسے بچاؤ گے؟ ان کو خیر کی تعلیم دو. ایک انسان جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے. خواہشات کی اصلاح کے لیے بھی علم چاہیے اور جہالت سے بچنے کے لیے بھی علم چاہیے. لہذا اگر بچوں کو، گھر والوں کو خیر کی تعلیم دی جائے، ان کو اچھائیاں سکھائی جائیں شروعات ہی سے، اگر گھر کی بنیاد ہی خیر پر ہو اور گھر میں خیر کی تعلیم کا نظام ہو، دین سکھانے کا نظام ہو، تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور جب گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا تو پھر جہنم سے حفاظت اپنے آپ ہو جائے گی. اس اعتبار سے جہنم سے بچنے کے لیے خیر سکھانا یہ سبب کے درجے میں ہے. اگر آپ نے یہ صحیح ڈھنگ سے کر لیا تو جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو وہ اس چیز سے بچنا آسان ہو جائے گا. آج دنیا میں آپ دیکھیے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ آج پڑھ لکھ کے کچھ نہیں کیا، اس نے اسکول نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ کل اس کو جاب نہیں ملے گا، جاب نہیں ملا تو کنگال رہے گا، اس کے پاس دنیا نہیں آئے گی، وہ محتاج ہو جائے گا، وہ فقیر بن جائے گا. اس فقیری کے ڈر سے جو 20-25 سال کے بعد کا ڈر ہے، آج ہی سے وہ فکر کرتے ہیں. اور نرسری اور اس کے بعد نہ جانے کون سی کلاسز سے ہوتا 10ویں پھر 15ویں اور نہ جانے کتنی پڑھتا ہے، اس کے بعد میں جا کر وہ کچھ بنتا ہے. کبھی کچھ ملتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا ہے. لیکن آدمی 15-20 سال بعد کی چیز سے ڈر کے آج سے شروعات کرتا ہے. قیامت اور جہنم سے کے ڈر سے آدمی کو چاہیے کہ آج ہی شروعات کرے، اس لیے کہ وہ مسئلہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. بہرحال اس چیز سے بات معلوم ہوتی اس روایت سے کہ جہنم سے بچنے کے لیے خیر کی تعلیم ضروری ہے. اگر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے تو اس کے لیے ہم کو گھر والوں کو خیر کی تعلیم دینی پڑے گی. اس سلسلے میں اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں ہم کو اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی تربیت کا اولاد کے دین پر اثر پڑتا ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں. بعد میں جب تربیت اس کو غلط ملتی ہے تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ. ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر، دین حق پر جنم دیتی ہے، اسلام پر جنم دیتی ہے. وَأَبَوَاهُ بَعْدْ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. لیکن بعد میں ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا پھر آگ کو پوجنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں. فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ. ہاں اگر ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں ماننے اور قبول کرنے کا پورا مزاج ہوتا ہے. اب ماں باپ اگر صحیح ہوں اور صحیح چیز اس کو دیں وہ اس کو مان لیتا ہے اور صحیح بن جاتا ہے. اگر ماں باپ اس کو غلط چیز دیں اور بگاڑ دیں تو اس کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ بچے میں ماننے کی استعداد پوری طرح سے موجود ہوتی ہے. آپ کچھ بھی سکھا دیں بچے کو، بہت سارے ماں باپ بہت ساری غلط باتیں سکھا دیتے ہیں، بچہ سیکھ لیتا ہے، کوئی کوشچن نہیں کرتا ہے. کیونکہ بچے کو اللہ نے پیدا ایسا کیا ہے
کہ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی مرحلے میں ایک دم پہلے فیس میں وہ ساری چیزوں کو اپنے آپ خود ہی گراسپ کر لیتا ہے، اس کو گراسپ کر لیتا ہے، وہ کوشچن نہیں کرتا ایسا کیوں. ایک وقت کے بعد وہ سوال کرنا شروع کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اس کے اندر ججمنٹ کی اس وقت استعداد نہیں ہوتی ہے، وہ بس ماننے والا ہوتا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، مان لینا. اب اگر ماں باپ دیندار ہوں، وہ صحیح چیز بتاتے چلے جائیں گے، بچہ مانے گا. اور ماں باپ اگر دیندار نہ ہو، وہ غلط چیز بچے کو دیں گے اور بچہ وہ غلط چیز لے لے گا. لہٰذا ماں باپ کا اولاد کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، وہ پہلے معلم اس کے ہوتے ہیں. دوسری چیز، قیامت کے دن والدین سے بچوں کے سلسلے میں سوال ہونے والا ہے، اس لیے بھی اس موضوع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے، نگراں ہے. راعن چرواہے کو کہتے ہیں. چرواہے سے ایک چرواہا ہے، اگر مالک نے اس کو بکریاں دی ہیں، اب لے کے گیا چرانے کے لیے اس کو، اب اس کے بعد اگر ایک بکری اس میں سے غائب ہو جاتی ہے تو مالک اس سے پوچھے گا یہ کہاں گئی، اور اگر جواب اس کے پاس نہ ہو، ضائع اس نے کر دیا، اس کو سزا ملے گی. انسان کی مثال اسی طرح سے ہے، اولاد کے سلسلے میں، گھر والوں کے سلسلے میں وہ چرواہے کی طرح ہے، اور اس کی جو رعیت ہے، اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ پوچھنے والا ہے. اور اللہ کے لیے جواب تیار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جھوٹ بول کے کام بننے والا نہیں ہے. تو جس نے ذمہ داری نہیں نبھائی وہ پکڑا جائے گا. آپ فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، سرپرست ہے. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور اسی طرح سے عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے. فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لہذا تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک بہت اہم بات یہاں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اسی طرح سے صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں باپ کی ذمہ داری ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ماں کی ذمہ داری ہے. یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی، لیکن چونکہ بچہ ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے اور باپ باہر بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، تجارت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، لہذا اصل ذمہ دار ماں ہے، کیونکہ بچہ ویسے بھی ماں سے چمٹا رہتا ہے اپنی حاجت کے اعتبار سے، اور وہی اس کی تربیت کا بھی زمانہ ہوتا ہے. اور پھر باپ اس اعتبار سے ذمہ دار ہے کہ وہ ماں کی بھی نگرانی کرے کہ واقعی بچے کی تربیت ہو رہی کہ نہیں، اور پھر خود بھی جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں خود بھی دخل دے کے اصلاح کرے. تو اس اعتبار سے ماں اور باپ دونوں بھی بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن دونوں سے پوچھ ہونے والی ہے. اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کی فکر کریں. اسی طرح سے اس سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے اور اس کے مقام کو بلندی ملے آخرت میں اللہ کے ہاں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بعد وہ نیک اولاد چھوڑے. اور نیک اولاد چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بٹن دبا دیں کہ اولاد نیک ہو جاتی ہے، کہ جیسے ہم یہاں پر اندھیرا اجالا بٹن دبا کے کرتے ہیں. زندگی میں اندھیرا اور اجالا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اندھیرے سے اجالے میں لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اولاد کو بنانے کے لیے جیسے پیڑ کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، برابر پانی ڈالنا اس کو اور اس کی نگرانی کرنا، بکری سے بچانا، سب کچھ دھیان دینا پڑتا ہے، تب جا کے پیڑ بنتا ہے، پودے سے بیج سے لے کے وہ پیڑ تک جاتا ہے. اسی طرح سے اولاد کے سلسلے میں بھی آپ کو نگرانی کرنا چاہیے. یہاں پر اگر نیک اولاد انسان اپنے بعد چھوڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، یعنی ایسا صدقہ جو آدمی کے بعد باقی رہے. مثال کے طور پر کنواں کھدوا دیا، پیڑ لگوا دیا، یا کچھ اور چیز ایسی چھوڑ دی کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. آدمی مر جائے لیکن اس کا صدقے والی چیز باقی رہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. او علم ينتفع به، یا پھر اپنے بعد ایسا علم چھوڑ جائے جس کا فائدہ
دوسروں کو ہوتا رہے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو۔ اگر ایسا علم چھوڑ جاتا ہے جس سے فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے تو یہ بھی ثواب کی چیز ہے۔ جتنے لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا کے عمل کریں گے یا اپنی اصلاح کریں گے، جو بھی فائدہ ان کو ہوگا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ظاہر بات ہے یہاں پر نیک کی قید اس اعتبار سے ہے، یہاں نیک کیوں، یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اپنے بعد اولاد چھوڑ جائے جو دعا کریں؟ وجہ اس کی یہ ہے دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ نیک اولاد ہی واقعی والدین کا حق جانتی ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے۔ اگر دنیا دار قسم کی اولاد ہو تو والدین کی شکایت بعد میں کرے گی، اگر انہوں نے جائیداد پیچھے نہیں چھوڑی تو کہیں گے کاش کہ وہ جائیداد کچھ چھوڑ جاتے تو ہمارا کام تو بنتا، تو بجائے ان کا شکر کرنے کی شکایت کریں گے، بجائے دعا دینے کے ان کے لیے کوسنے والے بنیں گے۔ دوسری یہ کہ اگر وہ دیندار نہیں ہے اور حلال و حرام کی تمیز انسان نہیں کرتا ہے، خود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوسروں کے بارے میں وہ کیا دعا کرے گا، وہ خود اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اپنے بعد اگر آدمی نیک اولاد چھوڑ جائے اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اولاد کی نیک ہونے کی وجہ سے، اور نیک ہونے کی وجہ سے وہ والدین کا حق بھی جانے گی، ایسی اولاد والدین کے لیے دعا کرے گی۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ جانا انسان کی کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ چوتھی چیز اس سلسلے میں بیٹیوں کی پرورش کے سلسلے میں ہے کہ نہ صرف بیٹا بلکہ بیٹی، بجائے بیٹے کے بیٹی خود جنت میں جانے کا انسان کے لیے سبب ہے اور جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن، 3 چیزیں بتائی۔ ایک، اپنی بچیوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے، حفاظت سے رکھے، پناہ دے کر ان کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھے، یؤویہن، ان کو آسرا دے، ان کو پناہ دے، ان کو سنبھالے، ان کی حفاظت کرے، ویکفیہن، اور ان کی ضروریات کی کفایت کرے، جو ان کی نیسیسٹیز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ان کی ہیں، جو ضروریات ان کی ہیں وہ پوری کرے، کھانا پینا لباس علم وغیرہ ساری چیزیں۔ ویرحمہن، اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑکنا، نفرت اور اس کے بارے میں کوسنا، کیسے بیٹی پیدا ہو میں تو بیٹا چاہتا تھا، نہیں، بلکہ بیٹی کے ساتھ رحم کا سلوک کرے، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرے۔ فقد وجبت لہ الجنۃ البتہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے یقیناً جنت لازم ہو گئی، وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ کون آدمی؟ جو 3 بچیوں کو سنبھالے۔ آج تو 3 بیٹیاں کسی کی ہو جائیں تو وہ کیا رحم کرے گا ان پر، سب اس پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس کو بھی ملیں گے، ملاقات ہوئی، بھائی آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، بچے آپ کو ہیں؟ ہاں ہیں، بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ لڑکے ہیں کہ لڑکی؟ 3 لڑکیاں ہیں۔ 3 لڑکیاں؟ تو سننے والا جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، ہوا اس کو ہے 3 لڑکیاں، لیکن وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اتر جاتا ہے، کہتا 3 بیٹیاں تم کو جنت ملے گی تمہیں۔ وہ جنت اس اعتبار سے نہیں کہتا ہے کہ بچیوں کی پرورش سے اس کو جنت ملے گی، اس اعتبار سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی صبر کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ اس کی نگاہ میں دہیج ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ خرچ ہوتا ہے جو شادی کا خرچ ہے، نکاح کا خرچ ہے۔ تو حدیث میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ 3 بیٹیوں کو صحیح طور سے کوئی آدمی پال پوس کے بڑا کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے یقیناً جنت لازم ہو جاتی ہے۔ فقال رجل من بعض القوم، لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا وثنتین یا رسول اللہ کے رسول 2 ہو تو؟ 3 کے لیے تو آپ نے بتا دیا، لیکن اگر کسی کو 3 بیٹیاں نہیں ہیں لیکن 2 بیٹیاں اس کی ہیں، کیا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے؟ کیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے اگر وہ یہ سلوک ان کے ساتھ کریں؟ قال وثنتین، آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 بھی، یعنی 2 بچیاں بھی کسی کے ہاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان 3 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت، ان کو سنبھالنا، ان کا خیال رکھنا جنت کا سبب ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر خود بعض اوقات اس کے اعمال اتنے اچھے نہ ہوں، اگر اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے تو اس کی کمیوں کی بھرپائی اولاد کے ذریعے سے ہوتی ہے،
اور اگر واقعی وہ نیک ہے، جیسے اولاد استغفار کرے گی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے مغفرت ہوگی، لیکن اگر فی نفسہ وہ خود بھی نیک ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو یہ اس کے خود کے عمل سے اور زیادہ مراتب دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، اللہ تعالی ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور بھی اونچا کر دے گا، اس کا درجہ اور اونچا کر دے گا۔ فیقول یا رب ان لی ہذہ، وہ کہے گا اللہ میرے رب کہاں سے ملا، یہ کیسے مل گیا مجھ کو، یعنی وہ جان رہا ہوگا کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، میرے اعمال کے اعتبار سے میرا جو لیول ہونا چاہیے یہ مرتبہ اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ تو بھولتا نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو گیا، تجسس کی وجہ سے وہ پوچھے گا ان لی ہذہ، اے اللہ یہ اتنا بڑا مرتبہ مقام مجھ کو کیسے مل گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا فیقول باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور بہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر والدین کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو والدین کو آخرت میں اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تبھی حاصل ہو سکتی ہیں جب اولاد واقعی دیندار ہو اور والدین کا حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہوئے، ان کا شکر مانتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں کامیابی کی دعا کرے۔ آج تو آدمی کا حال یہ کہ خود اپنے سلسلے میں وہ آخرت کے معاملے میں غافل ہے، بھلا والدین کے سلسلے میں کہاں دھیان دے گا اگر وہ دیندار نہ ہو۔ اس لیے اولاد کو اگر ہم دیندار بنا دیتے ہیں تو نہ صرف ان کی جنت اور ان کی آخرت بناتے ہیں بلکہ اسی کے نتیجے میں اپنی جنت اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ 5 باتیں میں نے ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت بہت ہی اہم امر ہے، اولاد کی تربیت بہت اہم معاملہ ہے۔ آئیے اس سے آگے کچھ اور باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ بچوں کی اسلامی تربیت کے اعتبار سے کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اس کی ایک لمبی فہرست ہے اور اختصاراً کوئی بھی عالم آپ کو یہی جواب دے گا جو دین ہے ان کو سکھائیں، پورا دین ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ نہیں کہ آپ دین کی بعض باتوں پر عمل کریں بس چھٹی ہو گئی، بلکہ پورا دین اللہ کا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اللہ کے دین میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو دین پر تو پورے دین پر چلنا ہے، لیکن ایک انسان اپنی اولاد کو جب دین سکھائے تو وراثت کے مسائل نہیں سکھائے گا، وہ نکاح کے مسائل نہیں سکھائے گا، کیونکہ ابھی وہ بچہ ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے کن چیزوں کی تعلیم دینا چاہیے، اس سلسلے میں بھی کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے